بتاتا ہے، ٹھیک اخلاق بتاتا ہے، ٹھیک اعمال بتاتا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں ٹھیک رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب کافروں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی بتا دیتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ۔ آگے پھر بندے کی مرضی ہے اس پر چلے یا نہ چلے، نشاندہی کر دیتا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات اللہ کرتا ہے۔ پہلے بات تو یہ کرتا ہے نا کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے۔ کیوں خاص مہینہ ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کیوں خاص ہے؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ کس قسم کی ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ اب یہ آپ کو سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، قرآن جو ہدایت تمہیں دیتا ہے وہ بڑی 2+2=4 کی طرح ہے، اور وہ اس طرح کی ہدایت اور تعلیم دیتا ہے کہ پوری زندگی کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، کسی کام کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری سوچ کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہے کہ یہ تمہاری سوچ ٹھیک ہے اور یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ تمہارے اخلاق کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ تمہارا یہ اخلاق ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے کاروبار کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ اس طرح کاروبار کرنا ٹھیک ہے، اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری حکومت کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ اس طرح حکومت کرنا ٹھیک ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ حکمرانوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے کہ تمہارے یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تمہارے بیڈ روم سے لے کر ہر شے کے بارے میں تمہیں بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گول مول بات نہیں کرتا قرآن، یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہے۔ بینات من الہدا، خدا سے متعلق بالکل واضح تعلیمات دیتا۔ ساری زندگی جو لوگ باتوں کی گوٹیاں کرتے رہتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، بالکل کبھی کسی مدرسے میں نہیں جاتے، وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو انہیں قرآن سمجھا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، انہیں بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن کوئی مشکل بات نہیں کرتا، ہر کسی کو ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور پھر فرقان ہے، فرقان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو تمہارے لیے ہدایت ہے، جس میں واضح اور سیدھی سیدھی تعلیمات ہیں، کام ہے، یہ مہینہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے، دیکھیں نا آگے لفظ یہ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ۔ بڑا دھیان سے سنیں گے کیا اللہ کہہ رہا ہے، یہی استقبال رمضان ہے۔
فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جس کو اپنی زندگی میں یہ مہینہ مل جائے. یہ جو الفاظ ہیں نا جس کو جو قرآن کہہ رہا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خود اللہ کے نزدیک اس مہینے کا ملنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اگر تم میں سے کسی کو یہ مہینہ مل جائے تو اس کو معمولی نہ سمجھے. تم میں سے اگر یہ مہینہ کسی کو مل جائے، اللہ کرے ہمیں مل جائے، ورنہ کیا پتہ ہے، کیا پتہ ہے موت آتی ہے تو وہ تو اس طرح آتی ہے. موت تو اتنی قریب ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہاں اٹھ کے کھڑا ہو کے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس حویلی سے باہر نکل جاؤں گا. اسے کوئی پتہ نہیں. اگر کوئی کہنے کی کوشش کرے گا نا کہ نہیں یار میں ٹھیک تھا تو ہونے پروگرام ختم ہونے تو میں ٹر جانا، میں آنا اٹھ کے کہ میں نکل جانا، ہو سکتا ہے اللہ اتنے ہی ان کو اٹھ لے کہ تیری کیڑی حیثیت ہے، تینوں کی پتہ ہے اگلے دن میں تیرے نال کی ہو. اللہ نصیب کرے سانو رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے دعا کرتے رہتے تھے، رجب کا مہینہ بھی اور شعبان کا مہینہ بھی، کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، مجھے رمضان دے. تو پھر اللہ اس لیے کہتا ہے کہ بھئی اگر تم میں سے کسی کو یہ مہینہ مل جائے تو پھر وہ کیا کرے، فَلْيَصُمْ، وہ روزے رکھے. اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں اتنا ہی کہ بھائی وہ سڑکی اٹھے، اٹھ کے تو 2-4 پراٹھے کھائے، مکھن کھائے، کوئی اور شامہ کھائے، کہ بعد سے ساری دیہڑی پاویں ستا رہے، کوئی شے نہ کھائے، پچھلے پیر اٹھ کے تو کرے گا پوچھنا شروع کر دے کی پہ بناتے ہو افطار. یہ اسی تو روزہ سمجھنے ہیں نا. والی یہ سوم دے وچ یہ چیز موجود ہے کہ تسی سحری دے وقت اٹھو، سحری کھا لو، غروب سورج دے دن دے غروب ہونے تک تسی کوئی شے کھاؤ نہ پیو، یہ بھی روزہ ہے. لیکن ول یہ سوم دا مطلب ہے کہ ہر گناہ تو بچو اور ہر نیکی کرو. جے تسی ادھروں بھوکے رہو تو جھوٹ بولتے رہو، ادھروں بھوکے رہو تو ادھروں آرام کماندے رہو، ادھروں بھوکے رہو جو ادھروں جڑا او لوگاں نال زیادتیاں کردے رہو، پھر روزے دا کیا خیال؟ فائنلی سن دا مطلب ہے کہ اپنے نو اپنے آپ نو کھانے پینے تو بھی روکو اور اللہ کی ہر نافرمانی کو روکو. جیڑیاں جیڑیاں تواڈے اندر کوتاہیاں نے، جڑے جڑے گناہ نے، انہاں نو مطلب ایک ایک کر کے اپنے جو باہر کڈو اور اللہ کے حکم دے پابند بنو. روزہ ہے نہیں اس واسطے، روزہ نہ ہی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثاں چ گل کی ہے کہ جیڑے بندے نے روزہ رکھ کے برائی کرنی نہیں چھٹی، وہ کیوں بھوکا رہتا، کی فائدہ ہوتا بھوکے رہنے کا؟ وہ بھوکے رہنے کا کیا فائدہ؟ اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ مہینہ لگے روزہ رکھو جس طرح روزہ رکھنا چاہیے. روزہ روزہ بنیادی طور سے گناہ نو چھڈن دا نام ہے، نیکی نو پھڑن دا نام ہے.
اور ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے چ کیڑی برائی ہے کیڑی غلطی ہے کنوں نہیں پتا سارا نوں پتا اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے تو بعد گل لمبی ہو گئی ہے مختصر کرنے ہاں اس تو بعد پھر اللہ نے ایک رعایت دیتی ہے یہ وہ طریقہ ہے کہ وہ اپنا حکم بھی دینا تو پھر ضروری رعایت بھی دینا وہ بندے تنگ نہیں کرتا اپنے حکماں دے ذریعے کوئی حکم اس طرح کا نہیں دینا جس تے بندہ عمل نہ کر سکے اے لوگوں نے بالکل بہانا بنایا میں جی مزدوری کرنا میں کنج روزہ رکھاں یہ بالکل غلط گل ہے روزہ بندے دی پہنچ ہے روزہ بندہ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا کام سخت ہے تو وہ پھر خود اپنا سوچ لے نا میں روزہ میں ایسنا کرنا یہ نہیں کہ روزہ چھڑ دے کہ اپنے کام دے وچ جڑا نا وہ دی کوئی برکت اللہ دینی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ ضروری رعایت دیتا ہے کی رعایت دیتا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یہ رعایت ہے أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا انہوں کوئی ایسا دا مشکل سفر لمبا سفر پہ جائے ساڑھے اس علاقے یہ بھی کئی علاقے پہاڑی صحرائی علاقے نہیں کہ اتنے اگر کسی بندے کو سفر کرنا پہ جائے تو وہ واسطے مشکل ہوتا ہے تو اللہ نے کیا ہے کہ پھر وہی کرے کہ روزہ چھڑ دے پھر رمضان تو بعد وہ تعداد پوری کر یہ ایک رعایت اللہ دیتا ہے اگو بڑی خوبصورت اللہ گل کرتا ہے کمال ہے ویسے یہ قرآن مجید دی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لوگوں تو انو پتہ نہیں تو انو سمجھ نہیں اللہ اپنے حکماں دے ذریعے تو انو تنگ نہیں کرنا چاہتا وہ تے اپنے حکماں دے ذریعے تواڈے واسطے زندگی آسان کرنا چاہتا ہے اگر وہ حکماں سے نہیں چلو گے تو اپنے واسطے خود زندگی نو مشکل بنا لو وہ حکماں سے چلو گے تو تھوڑی زندگی آسان ہوئے اللہ دے جڑے ضابطے نا وہ سیدھے سادے اچھے انہاں دے وچ کوئی شر نہیں چوری نہ کرنا جڑا چوری مثلا چوری نہ کرنا یہ تے کام ہے میں چوری نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے لیکن چوری کرنے واسطے تو چنگا بھلا مشکل کام میرا تے پھر وہ نتیجہ بھی بڑا پڑ اسی طرح سچ بولنا اور سچ تے چلنا یہ تے سیدھی سیدھی گل ہے جھوٹ مارنا فراڈ کرنا یہ انج بھی مشکل ہے تے یہ نتیجہ بھی بڑا پڑ تے اللہ تعالیٰ جڑا وہ تو کہنا ہے کہ میں تے تواڈے جڑے تانوں حکم دینا ایک جگہ تے وہ کہندا ہے وہ تے تانوں پاک کرنے واسطے دینا تے تہاڈی زندگی چ وسعت پیدا کرنے واسطے تے آسانی پیدا کرنے واسطے دینا میں کوئی تانوں تنگ کرنے واسطے ہن بیبییاں آکھنگی پردے دا حکم سانوں اللہ دیندا ہے ہی کیڑی گل ہے جی اسی چادر لائی رکھی ہے تے اسی اپنا منہ چ اللہ عورتوں نو سمجھاتا ہے کہ میں تانوں پابند کرنے واسطے نہیں حکم دے رہا تانوں پاک کرنے واسطے دے رہا تانوں گندگی چوں بچانے واسطے دے رہا اسی طرح سارے اللہ کو یہی اللہ تعالیٰ اسے کہندا ہے کہ بھائی میں رمضان روزہ تانوں جڑا کیا ہے نا یہ بھی تانوں کو تنگ کرنے واسطے نہیں کیا تہاڈی سہولت تہاڈی ذہن دی پاکیزگی واسطے کیا ہے تہاڈے اعمال نو ٹھیک کرنے واسطے کیا ہے اس تو بعد پھر آخری آیت آخری گل ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
اگر کوئی مریض ہوئے سفر ہوئے تے بعد اپنی تعداد پوری کرے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور روزہ رکھ کے اللہ دی گل من کے جڑا اے قرآن اللہ نے دیتا ہے نا یہ شکر ادا کرو اور اللہ نو وڈا بناؤ. اچھا اللہ نو وڈا بنانے دا مطلب کیا ہے کہ او دا حکم مان کے انہوں وڈا بناؤ نا. انہی نعرے مار دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر تے حکم جڑا بدماشاں دا بن گیا نعرے اللہ دے مار دیو. بھائی وڈا تے ہوندا کہ دی گل منیے تے دی گل کسے ہور دی منیے تے تکبیر دے نعرے اللہ دے ماریے تے او کی اللہ دی گل من کے او دا حکم مان کے انہوں وڈا بناؤ. زبان نال تسی انہوں وڈا آندے ہو تے عمل نال کسی ہور نوں وڈا بناندے ہو. او دے حکم نو من کے انہوں وڈا بناؤ اور او دے حکم نو مان کے او دا شکر ادا کرو. تسی بے زبان نہ آکھو اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ دے حکم دے خلاف کرو. یہ کیڑا شکر ہے؟ او دا حکم ہی من کے انہوں وڈا بناؤ او دا حکم ہی من کے شکر کرو. یہ وڈا بنانے دا صحیح طریقہ ہے یہ شکر کرنے دا صحیح طریقہ. تے باقی اللہ کہندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میرے بندے تیرے کو پوچھن نا میرے بارے چ تے انہاں نوں دس میں انہاں دے بالکل قریب نیڑے بالکل قریب ذرا بھی دور نہیں. میرے کو کام لینے واسطے کسی ویلی تے بیٹھ کے جان دی لوڑ کو نہیں. میں بالکل انہاں دے قریب ہاں. اجیب دعوت الداع، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اسی وقت اس کا جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداع، تو میں وہ تو اسی وقت اجیب دعوت الداع، اسی وقت میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں اس کو قبول کرتا ہوں. تو پھر آخری پتہ کی گل کرتا کون زبردست ہے کہ اے نبی انہاں نوں آکھ کہ ایویں تے میری گل منن کر میں انہاں نوں سب کوئی دیتے ہے دینا ہی ہاں تے ایویں تے میرے حکم مننا یہ تے نہ کرن تے کھان بھی میرا رہن بھی میری زمین وچ سب کچھ میں انہاں نوں دیاں تے حکم شیطان دا منن کہ میرے حکم دے خلاف چلو یہ تو نہ کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ مجھ پر اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی سیدھا راستہ ہے. تو میرا ہے کہ میاں صاحب اگلے پروگرام چھٹی کریں ہاں مطلب رمضان تو اگلا جڑا مہینہ ہوئے گا وہ دے چھوڑا کیونکہ رمضان دل ہے کو تبادہ شمانہ پڑھیے نفل پڑھیے وہ جے افطار دا بھی رکھیے نا پروگرام تے وہ سارا روڑا ہی بچے پا جائے. اس واسطے رمضان چھٹی کر لیں مارچ ہوں اپریل کا جڑا آخری بت ہوئے گا نا وہ ٹھیک ہے جی. الحمدللہ وصطفیٰ والسلام علی عبادہ وصطفیٰ. یا اللہ اسی تیرے بندے ہیں سانو معاف کر ساڈے تیرا. یا اللہ ساڈے وچوں جس بندے دے ذہن وچ دل وچ دماغ وچ جڑی دعا ہے
سچی دعا ہے یا اللہ اس کی دعا نے قبول یا ارحم الراحمین ساڈے بیماراں نوں شفا دے ساڈے جو اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں حفاظت دے ساڈے دریا سے اگر کوئی چھوٹا بڑا بیمار ہے تو اپنی رحمت نال انہیں ٹھیک کر یا اللہ اے رمضان نصیب بھی کر اور ان میں برکتاں بھی نصیب کر اور ان شوق نال گزارنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک جزاک اللہ